میں آپ حضرات کے سامنے اہل فلسطین کا ایک درد جو ان کے خط سے ظاہر ہوتا ہے اس کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ خط آپ لوگوں کو پڑھ کے سناؤں کہ اس خط کے اندر کیا کہا گیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات غور سے اس کو سنیں گے۔ دیکھیے کیا الفاظ ہیں، کیا لہجہ ہے، لہجے میں کیا درد ہے۔ لکھتے ہیں، خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے، سلامتی ہو تم پر اے دوست، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوگے، دن رات خدا کی نعمتوں کا لطف لے رہے ہوگے، سردی آنے والی ہے تو لحاف اور سردی کے گرم کپڑے الماریوں سے اتار لینا تاکہ ٹھنڈی ہوائیں تمہاری صحت پر اثر انداز نہ ہوں، مخملی چادریں بچھا لینا کہ تمہارے پاؤں ٹھنڈ زمین کی عادی نہیں ہے، تمہاری تسلی کے لیے لکھ رہا ہوں، ہم سب بخیر و عافیت سے ہیں، بس کل رات سامنے والی عمارت پر میزائل آ گرا جس کی وجہ سے عمارت مسمار ہو گئی، ملبے تلے لاشوں کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں، بارود کے کچھ ذرات آنکھ میں لگنے کی وجہ سے میری ماں کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ آگے لکھتے ہیں، بھاری ستون کندھے پر گرنے کی وجہ سے میرا ایک بازو تن سے جدا ہو گیا ہے، دوسرے ہاتھ سے تمہارے نام یہ خط لکھ رہا ہوں، بابا پڑوسیوں کی خیریت لینے گئے ہوئے ہیں، امید ہے کہ تھوڑی دیر میں ان کا لاشا بھی صحیح سلامتی کے ساتھ گھر پہنچا دیا جائے گا، اور ہاں، پرسوں ہی ایک چاند جیسے بچے نے میری بہن کے گھر میں جنم لیا، اسی دن سے ہی میرے پہلو میں سو رہا ہے، سر کا اگلا حصہ کھلا ہوا ہے جہاں اب کچھ خون جمع ہوا ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا، سوچا تھا جب بولنے لگے گا تو پہلے میرا نام پکارے گا، لیکن ابھی تو صحیح سے رونا بھی نہیں سیکھا تھا کہ ہمیشہ کے لیے سو گیا، خیر اٹھ جائے گا، ابھی نہیں، جب اسرافیل سور پھونکنے لگیں گے۔ آگے کہتے ہیں، سوچ رہا تھا ماں جی کو ہسپتال لے کر جاؤں، لیکن خبر آئی ہے کہ ہسپتال میزائل کے گرنے کی وجہ سے تباہ ہو گیا، 800 روحیں جسم کی قید سے آزاد ہو گئیں، ایک ہفتے سے سبزی اور راشن دینے والا نہیں آیا، سنا ہے اس کے گھر بھی بمباری ہوئی ہے اور اس کا خانوادہ اس کے ملبے تلے دفن ہو گیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، ملبے پر قطبہ لگوا دیا گیا ہے جس پر لکھا ہے امت محمدیہ کا مقبرہ۔ آگے لکھتے ہیں کہ کبھی فرصت ملے تو فاتحہ پڑھنے چلے آنا، خیر یہ تو ہمارے ہاں روز مرہ کا معمول ہے، تم پریشان مت ہونا، اور سنا ہے تم تفسیر قرآن اور احادیث پڑھتے ہو، ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ امت مسلمہ ایک جسم کے مانند ہیں، خط کے جواب میں اس کی تشریح ضرور لکھ دینا، دعا ہے کہ تم امن و سلامتی کے ساتھ رہو۔ آگے لکھتے ہیں، اچھا سنو، باہر ہیلی کاپٹر کی آواز آ رہی ہے، شاید اب ہمارے گھر کے گرنے کی باری ہے، زندہ رہا تو تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا، اور اگر مر گیا تو میدان حشر میں تم سے جواب مانگوں گا، اہل اسلام کو میرا بہت سارا پیار، خط من جانب اہل غزہ، لاشوں کا شہر۔ اب دیکھ رہے ہیں اس خط کے اندر کیا درد ہے، کیا لہجہ ہے، کیا الفاظ ہیں۔ آج امت مسلمہ ساری کی ساری سو رہی ہیں، کوئی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے لوگ، ذرا بصیرت کی نظر سے ان الفاظ کے اوپر غور کیجئے کہ ان الفاظ میں اہل غزہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ان کا درد ہے جو میں نے اس خط کو پڑھ کر کے محسوس کیا، تو میں نے سوچا آپ حضرات کو بھی پہنچا دوں۔ السلام علیکم۔